رات کے تقریباً 9 بجے کا وقت تھا اور ACP ارمان کے ساتھ اپنے کمرے میں اپنے باروب اور شاندار پرسنالٹی کے ساتھ موجود تھا۔ وہ اس وقت بالکل تیار بیٹھا تھا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جانے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ آج اپنے دوستوں کے ساتھ ہی کرنا تھا۔ اس کی تیاری بالکل فائنل بھی۔ خود ایک بار اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہوئے اس نے اپنی پرسنالٹی کو سراہا۔ بلا شبہ وہ دراز قد و قامت کے ساتھ ایک خوبصورت نوجوان تھا، اور تبھی اس کے کمرے کا دروازہ بجا اور باہر سے ایک آواز گھبراتی آئی اور وقت دعا لے کر آرام کر رہی تھی، لیکن آج وہ اس کے کمرے میں تھی اور دروازے پر دستک دیتے ہوئے اسے آواز دے رہی تھی۔ وہ جلدی سے دروازے کی جانب بڑھا اور دروازہ کھول دیا۔ تبھی سمینہ بیگم گھبرائی ہوئی اندر داخل ہوئی اور ارمان کی طرف دیکھا۔ ارمان بیٹا، جلدی سے باہر آؤ، تمہارے ماموں آئے ہیں، فاطمہ کو پولیس نے پکڑ لیا ہے۔ نہ جانے وہ کتنی پریشان ہوگی، اور اپنے ماموں کو تو تم اچھی طرح جانتے ہو، کھڑے کھڑے بچی کی جان لے لیں گے۔ وہ اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے شدید حیرت ہوئی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ فاطمہ اس کی ماں کو کتنی پسند ہے، اور یقیناً اسی وجہ سے اتنی فکر مند ہو رہی ہیں۔ لیکن وہ اپنی ماں کی بات سن کر ایک دم حیران۔ لیکن امی، فاطمہ اس چھوٹی سی بچی کو پولیس کیوں پکڑ کر لے گئی ہے؟ اس نے ایسا کیا کر دیا؟ اسے حیرت کے ساتھ ساتھ شدید کوفت بھی ہو رہی تھی، لیکن وہ بس ایک کال بھی کر دیتا تو اسے تھانے والے چھوڑ دیتے۔ لیکن اس کی ماں کی بات پر اصرار کر رہی تھی کہ وہ ساتھ جائے اور تھانے سے اسے نکلوا کر آئے، کیونکہ نیچے اس کے ماموں بھی آ چکا تھا اور اس کے ننیال والے مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ابھی تقریباً انہی حالات میں گزارا کر رہا تھا، لیکن اب اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر اس نے کافی سہولیات کو حاصل کر لیا تھا اور اپنی زندگی کو کافی حد تک بہترین بنا ڈالا۔ سمینہ بیگم کے ساتھ وہ چلتے ہوئے نیچے آیا اور نیچے ہی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سلام کرتے ہوئے بیٹھنے لگا تو وہ جلدی سے کھڑے ہو گئے۔ میرے خیال میں بیٹھنے کا ٹائم نہیں، ابھی میرے ساتھ تھانے چلو اور اس لڑکی کو چھڑوا دو، اس کے بعد میں جانوں۔ اور وہ اپنے ماموں کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھا اور ان لوگوں میں سے تھے جو لڑکی کو کبھی بھی آزادی نہیں دے سکتے تھے۔ یہ بات ان کے لیے کتنی شرمندگی کی بات ہو سکتی ہے، صرف وہی جانتا تھا، چاہے ان کی بیٹی کا قصور تھا یا نہیں۔ لیکن وہ جلد ہی اسے تھانے سے رہا۔ گزارا ہوا ایک ایک لمحہ ان کے لیے بھاری تھا۔ وہ جلدی ان دونوں کو گاڑی میں بیٹھاتے ہوئے تھانے کی جانب چلا، اندر جانے کا اشارہ کیا جب اسے ایک کال موصول ہوئی۔ بس 2 ہی منٹ میں اس نے بات کی اور اس کے پیچھے ہی اندر چل پڑا۔ لیکن اس کے جانے سے پہلے ہی ارسلان صاحب کانسٹیبل سے جھگڑ رہے تھے اور اس نے اندر داخل ہوتے کانسٹیبل کے لفظوں کو سنا تو اسے شدید غصے نے آن گھیرا۔ ارے میاں، اپنی بیٹی کو لگام ڈال کر رکھو، ہو تمہاری بیٹی کوئی نہ کوئی جان چڑھا لیتی تو پھر تم یہاں آ کر کیا اکھاڑ لیتے؟ اس سے بہتر کہ اپنے گھر پر پابندی لگاؤ۔ اور اس کی بات سن کر ارسلان صاحب تو گویا آگ بگولا ہو چکے تھے۔ اسے دیکھتے ہوئے سارا عملہ الرٹ ہو چکا تھا۔ کانسٹیبل نے ہاتھ ماتھے پر رکھا اور چہرے پر پھیلی ہوئی زردی دیکھ چکا تھا۔ یہ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میرا نہیں خیال کہ یہ کسی بھی شخص سے بات کرنے کا اچھا طریقہ ہے۔ اور وہ جلدی سے 2 قدم پیچھے ہو کر سر جھکا گیا۔ آئی ایم سوری سر، آئی ایم سوری۔ اگلے ہی لمحے اس کے کہنے پر اس لڑکی کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کے خلاف کوئی FIR درج نہیں ہوئی تھی، اس لیے اسے بآسانی چھوڑا گیا۔ اس لڑکی کا باہر آتے ہی سمینہ بیگم نے اسے جلدی سے آگے بڑھی اور اسے گلے لگا لیا۔ وہ اتنی خوف زدہ تھی کہ خوف کے باعث اسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، جبکہ اپنے باپ کی قہر برساتی ہوئی نظروں نے اسے مزید خوف زدہ کر دیا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اب اس کا باپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ جب وہ وہیں گاؤں کے سامنے اس کے لوگوں کے سامنے اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے اسے باہر لے جانے لگا تو ارمان نے ایک دم سے شرمندگی سے اپنے ماموں کو کہا، مزاج ٹھیک نہیں، کسی کا لحاظ بھی کیے، جو ذہن میں آتا کر گزرتے۔ تھانے سے باہر آنے کے بعد سمینہ بیگم کو اندازہ ہو چکا تھا اگر فاطمہ بھائی کے ساتھ گئی تو وہ کچھ بھی اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ ارسلان صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، آپ ایسا کریں کہ آج کی رات ہمارے پاس رک جائیں۔ اور ارسلان صاحب کا جواب ان کی توقع کے عین مطابق تھا، نہیں بس بہت شکریہ، تم لوگوں نے میری مدد کی، لیکن میں اب گھر جا کر اس کی عقل ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں صبح ہی اس کا نکاح توقیر سے کروں گا، کیونکہ اب اس نے کافی پرپرزے نکال لیے ہیں۔
फातिमा मुसलसल रोते हुए बाप की तरफ देख रही थी और समीना बेगम का दिल एकदम से कट ही गया था। अरमान, तुम ऐसा करो, मुझे भाई साहब की गाड़ी उतार दो और ये उसके बाद तुम अपने घर चले जाना। ये सब देखकर कुछ अरमान को कोफ्त हो रही थी और उसने तो समझा था कि थोड़ी देर के बाद वो आज़ाद होकर फिर अपने दोस्तों के साथ वापस चला जाएगा, लेकिन यहाँ उसे महसूस हो रहा था कि जल्दी उसकी जान छूटने वाली। इसलिए इन सबको गाड़ी में बिठाकर वो मामू के घर की जानिब रवाना हो गया। घर में दाखिल होते मोमानी जल्दी से आगे बढ़ी और फातिमा को गले लगाकर चूमने लगी। फातिमा अपनी माँ के दामन में छुपी बेइंतहा रो रही थी। वो इतनी खौफजदा थी कि अरमान ने एक नज़र उसे देखा तो उसे अफसोस होने लगा। सुबह हर हाल में तैयार रहना, सुबह इसका निकाह तोकीर के साथ है, इससे पहले कि ये कोई और चांद चढ़ाए और बाप की नज़रों को लोगों को नज़र में जलील करे। मुझे इसका बंदोबस्त कर देना चाहिए। जबकि इसकी बात सुनकर अंधलीब ने भी मदद तलब नज़रों से नूरीन को देखा। फातिमा तोकीर का चचाजाद था और उम्र में उससे काफ़ी बड़ा था और मुकाबले में उससे कभी भी हमसफ़र बनने के लायक भी नहीं था। अंदलीब बेगम कभी भी नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी की ज़िंदगी खराब हो। किसी ने भी ये पूछना गवारा ही नहीं किया कि उस पर क्या बीती और वो वहाँ तक कैसे पहुँची। हर एक को यही फिक्र सताई जा रही थी कि अब उसका मुकम्मल बंदोबस्त कर दिया जाए ताकि न कभी वो कॉलेज जाए और ना ही कभी वो दोबारा ज़िंदगी में कोई फसाद बरपा हो। वो भी सिर्फ मैट्रिक की स्टूडेंट थी और उम्र महज 16 साल में कोई लड़की भी इस काबिल नहीं होती कि वो अपना घर बसा सके, और वो भी तोकीर जैसे शख्स के साथ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अहमद? तोकीर और फातिमा का भला क्या जोड़? अगर आप निकाह करना ही है तो कोई अच्छा सा लड़का देखकर कीजिए, कर दीजिएगा, लेकिन उसे अपने गले से इस तरह ना उतारे। और बीवी की बात सुनकर अहमद एक बार फिर गुस्से में हावी हो गया। पहले ही ये तुम्हारी दी हुई ढील का नतीजा है। अगर तुम इसे पढ़ाने के लिए इसरार न करती तो इसे कभी भी उसे पढ़ने के लिए वहाँ न भेजता, और अब एक मिनट की भी देर बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ये मेरा हतमी फैसला है। अरसलान साहब ये कहते हुए अंदर चले गए और वो लाउंज पे वही सोफे पर बैठ गई। रोने की वजह से फातिमा का रंग सुर्ख हो चुका था और उसके सुर्ख सफ़ेद चेहरे की मासूमियत और दुख के आसार थे। अरमान वापस जाने के लिए उठा और जब एकदम से ही समीना बेगम ने उसका हाथ थामा और उसे अपनी जानिब मोड़ा। अरमान, तुम अभी यहीं रुको क्योंकि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। ये कहते हुए वो उठकर अंदर चली गई और अरमान वहीं सोफे पर बैठ गया। फातिमा को कमरे में भेज देने के बाद वो मानी उसके लिए चाय बनाने चली गई। वो बार बार मसरूफ़ नज़रों से घड़ी को देख रहा था। यहाँ आकर वो तकरीबन फंस चुका था। उसे लेट भी हो रहा था और सुबह उसे ड्यूटी के लिए भी निकलना था। अजीब मुसीबत थी। अम्मी को समझना चाहिए कि उसी के पास टाइम इतना नहीं था वो फजूल चौंचले बर्दाश्त करे। समीना बेगम कमरे में दाखिल हुई तो अहमद बेड पर लेटे अपनी आंखों पर बाजू रखे सो रहा था। यकीनन वो शदीद नाराज़ और गुस्से में था। अभी भी अरमान की वजह से उसने किसी को कुछ भी नहीं कहा था और ना ही उसका दिल चाह रहा था कि एक क़यामत बर्पा कर दे। आज के दौर में वो बिल्कुल ऐसा बाप था जो बेटी पर उंगली उठाए जाने पर डरता था और उसे इस बात से शदीद खौफ लाहक रहता कि अगर उसकी बेटी बदनाम होगी तो वो कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। नूरीन उसकी तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ थी और वो भाईजान गुस्सा थूक दें, अब बच्ची है और वो बच्चों से गलतियां होती रहती हैं। जो भी हुआ इसमें हो सकता है उसका कोई कसूर ना हो, इसीलिए आपको जल्दबाजी नहीं कोई फैसला नहीं करना चाहिए और बैठकर आराम से। तुम जानती हो नूरीन, मैंने कितनी मन्नतों से इस और मुरादों के बाद उसे हासिल किया और मैं नहीं चाहता कि ज़माना उसे नोच कर खा जाए। कम से कम तोकीर के हाथों में आने के बाद मुझे इतना यकीन तो हो जाएगा कि वो अपने शोहर के पास है जो उस पर मुकम्मल हक रखता है और उसकी इज्जत की हिफाजत कर सकता है। समीना बेगम को अफसोस हो रहा था। वो अच्छी तरह जानती थी उसके भाई ने फैसला कर लिया है और अब वो किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेगा। तभी अहमद को देखते हुए वो किसी भी मजबूत लहजे में बोली, मेरी बात गौर से सुन लें, मैं तोकीर के साथ कभी भी फातिमा का निकाह नहीं कर सकती। अगर आपको इसको घर से ही निकालने की जल्दी है तो फिर इसका निकाह अरमान से कर दीजिए, क्योंकि तोकीर से ज़्यादा अरमान उसके लिए बेहतरीन मुहाफिज साबित हो सकता है। और तभी अंदलीन बेगम कमरे में चाय लेकर दाखिल हुई। न जाने क्यों अपनी नंद की ये बात सुनकर उसके दिल में तसल्ली हो गई थी। अगर उनकी बेटी अपनी ज़िंदगी को इत्मीनान से गुजार सकती हैं, उनके नसीब अरमान जैसे लड़के का हो सकता है, तो उनकी बेटी अपनी ज़िंदगी को इत्मीनान से गुजार सकती है। और वो भी इस बात पर मुतमईन होती कि अपनी बेटी को उन्होंने महफूज हाथों में सौंप दिया। ठीक है, तुम अरमान से पूछ लो, अगर वो इस बात पर राज़ी ना हो तो उसके साथ कोई ज़बरदस्ती मत करना। समीना बेगम ने उसकी जानिब मुतवज्जो होते हुए कहा, यकीन
ہو کہ ارمان اس بات پر رد نہیں کرتا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ارمان کے سامنے بیٹھی تھی۔ امی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ آپ جانتی بھی ہیں کہ وہ مجھ سے کتنی چھوٹی ہے، اور میرا سوشل سرکل میں کیسے اسے متعارف کرواؤں گا؟ اس نے صرف میٹرک کی ہے۔ سمینا بیگم کو اس کا غصہ اور حیرت بجا لگ رہا تھا، لیکن یہاں بات اس کی بھتیجی کی تھی، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی زندگی برباد ہو جائے۔ کوئی بات نہیں، اگر پڑھنا چاہے تو تم اسے خود پڑھا لینا، اس کی عمر ہی کیا ہے، صرف 16 سال۔ اور رہی بات سوشل سرکل کی، تو زندگی میں ضروری تو نہیں، لوگوں نے نہیں، اگر تمہیں اچھی بیوی مل جاتی ہے تو تمہارے لیے شکر کی بات ہے۔ اور ماں کی بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ زندگی میں اس کی ماں نے اس کے لیے کتنی مشکلات کو دیکھا تھا، وہ اچھی طرح جانتا تھا، اور صرف اسی وجہ کی بنا پر وہ اپنی ماں کی کوئی بات بھی رد نہیں کرتا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں کے سامنے ڈاکٹر زنیرہ کا چہرہ لہرا گیا۔ گو کہ وہ زنیرہ کے عشق میں مبتلا نہیں تھا، لیکن پھر بھی اسے زنیرہ کی پرسنالٹی مرعوب کرتی تھی۔ وہ اچھی خاصی پڑھی لکھی ہوئی لڑکی تھی، جو خود اعتمادی کے ساتھ چلتی تو دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی۔ یہ بات سچ تھی کہ فاطمہ زنیرہ سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی، لیکن ہر جگہ ہر چیز کو خوبصورتی کے معیار پر نہیں پرکھا جاتا۔ تعلیم اور سٹینڈرڈ کافی معنی رکھتی ہے۔ اور یہ سوچتے ہوئے نہ جانے اس کے دل کو عجیب احساسات گھیر رہے تھے۔ زنیرہ حال میں ہی مقابلے کے امتحان پاس کرنے کے بعد اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے پر فائز ہوئی تھی، اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ زنیرہ اس کے خواب دیکھتی ہے اور اس کی محبت میں مبتلا ہے۔ دونوں کے عہدوں میں رات دن کا فرق تھا، لیکن پھر بھی زنیرہ اس کی پرسنالٹی پر جان وارتی تھی۔ وہ تھا ہی ایسا محفل کی جان کہ ہر نظر کا مرکز، جو بھی اسے ایک بار دیکھتا اور اس کے دلکش رویے پر دلخار بیٹھتا۔ قدرت نے اسے حسن کے ساتھ ساتھ ذہانت بھی دی تھی، اور اچھی جاب بھی۔ اسے کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن اب اس کی ماں کا فیصلہ بمشکل اس نے حامی بھر لی۔ لیکن اس کا دل عجیب احساسات سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی زندگی کا اہم فیصلہ اتنا یوں لمحوں میں طے پا جائے گا، اور اسی رات یہ فائنل ہو گیا کہ 2 دن کے بعد بارات لے کر آئیں گے، اور نکاح کے بعد رخصتی بھی سادگی سے ہو جائے گی۔ ارسلان صاحب نے بس اپنے قریبی چند لوگوں کو دعوت دی، اور سمینا بیگم نے بھی بس اپنے مائکے والوں لوگوں کو، اور ان کے شوہر اور اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اور پھر ارمان بھی اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ایک عرصہ پہلے تحصیل صاحب انتقال ہو چکا تھا، اور ارمان اور اس کی ماں کے لیے لازم اور ملزوم حیثیت رکھتے تھے۔ وہ گھر آ کر لیٹا تھا تو اسے عجیب و غریب احساسات نے آن گھیرا۔ جانے وہ میٹرک پاس لڑکی اس کی زندگی میں کیسے اپنی حیثیت بنا پاتی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا معصوم سا چہرہ لہرا گیا، اور پھر اس نے خواب میں اسے اپنے ساتھ قدم بقدم ملا کر چلتے دیکھا۔ سب کچھ مسفٹ تھا، اور اسے کہیں پر بھی پختہ یقین نہیں تھا کہ یہ چیز اس کے لیے تسلی بخش ہے، لیکن پھر بھی اس نے سب کچھ ماں کے ساتھ ساتھ خدا پر چھوڑ دیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس فیصلے کی حقیقت اس پر کتنا اثر ڈالتی ہے۔ یہ 2 دن جہاں اس نے رات دن میں اپنے کاموں میں مصروف گزار دیے، وہیں سمینا بیگم یہ 2 دن مسلسل شاپنگ پر دیے تھے۔ ان 2 دنوں میں اپنے اکلوتے بیٹے کی خوشی کی ہر چیز خریدنا چاہتی تھی۔ ارمان کو انہوں نے کہا بھی نہیں کہ اپنے دوستوں کو انوائٹ کر لیں، لیکن وہ فی الحال اس شادی کو مخفی رکھنا چاہتا تھا، اور اس کے بعد ہی اس کا فیصلہ تھا کہ اپنے دوستوں کے درمیان اس کو بیوی کے طور پر متعارف کروائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سب کچھ ہو، وہ لوگ اس کا مذاق بنائیں، اور نورین اس کے فیصلے پر خاموش ہوگی، اور اب مزید اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ بلاخر وہ دن مقرر چھوٹی سی بارات کے ساتھ ارسلان صاحب کے دروازے پر تھے۔ شیروانی میں ملبوس دولہا ہر مرکز نکاح تھا، لیکن اس کے چہرے پر ابھی بھی بیزاری چھائی ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس نے معاملے پر مزید تحقیق کرنا ختم کر دیا۔ وہ پھولوں کی سیج پر موجود تھا جب وہ لڑکیوں کے ہمراہ اسے آتی ہوئی دکھائی دی، اور ایک پل کے لیے ارمان کی نظر ساکت رہ گئی۔ گولڈن کلر کی پیروں کو چھوتی میکسی میں وہ یقیناً وہاں موجود ہر دل کو دھڑکا گئی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ایک پل میں ارمان کو اقرار کرنا پڑا کہ اس نے ابھی تک اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی، اور اس پر جم کر روپ آیا تھا۔ کم عمری کی معصومیت، اور پھر اوپر سے مہارت سے کیا گیا میک اپ اب اور جگمگاتا رنگ اس کی نظروں کو حیران کر رہا تھا۔ حالانکہ اس نے جالی دار گھونگھٹ اوڑھ رکھا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کا دھمکتا ہوا چہرہ دیکھ رہا تھا، اور اسے بٹھا دیا گیا تھا۔ نکاح شروع ہوا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی مرضی طلب کی گئی تو اس نے نکاح قبول کر لیا، اور پھر دستخط کرنے کے بعد وہ اٹھا اور پھولوں کی دیوار کو پار کر گیا۔ گھونگھٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے دل میں عجیب و غریب شور برپا تھا، اور مخالف کی حالت بھی بالکل ویسی ہی تھی۔ اسے جب معلوم ہوا کہ اس کا نکاح ارمان کے ساتھ
طے پا چکا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے حیران اور پریشان بیٹھی رہ گئی تھی، لیکن پھر اس پر یہ خوشی غالب آ چکی تھی کہ اب وہ توقیر سے شادی تو نہیں ہوگا جو اس کا چچا زاد تھا اور سمینہ بیگم کا دوسرا بھتیجا، لیکن اس کی طبیعت سے ہر کوئی واقف تھا اور پھر 2 دن اس نے خوشی میں گزار دیا۔ اب وہ ہمیشہ اپنی پھپھو کے پاس جا رہی ہے۔ اس شخص کے بارے میں تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ عجیب و غریب شادی تھی جس میں دلہن اپنے شوہر کو سوچنے کی بجائے اس بات پر خوش تھی کہ وہ پھپھو کے گھر جا رہی ہے، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے، اور پھپھو کے گھر جو اسے جان سے زیادہ عزیز رکھتی ہے۔ اسے یقین تھا کہ وہ ہمیشہ خوش رہے گی۔ گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہ گیا، اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں مہارت سے کیا گیا میک اپ، خوبصورتی سے سجائے گئے بال اور پنکھڑی جیسے لب، اس نے پلکوں کو جھکائے رکھا تھا اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے چاند پر کسی چیز نے گہرا سایہ پھیلا رکھا ہو۔ کچھ وقت پہلے ہی کی بیزاری کہیں دور جا سوئی، اور اس کی دل کی دھڑکنوں کا شور بھی اسے بتا رہا تھا کہ مرد کی سب سے بڑی کمزوری عورت کا حسن ہے، اور اس کے آگے ہر چیز کو مات دیا جاتا ہے۔ اور ارمان کو اقرار کرنا پڑا کہ وہ اس کے حسن کے آگے ایک پل کے لیے اپنی ساری خواہشوں کو معدوم ہوتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کھڑا کیا اور پھر آگے بڑھتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ جب اس کی حرکت پہ بے اختیار ہی 2 قدم پیچھے ہوگی، اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑا کر گر جاتی۔ ارمان نے اسے مضبوطی سے تھام لیا، لیکن اس کے چہرے پر پھیلا خوف عجیب و غریب معصومیت پیش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد رخصتی کے لیے شور اٹھا اور ارسلان صاحب نے اسے گلے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو نکل رہے تھے۔ ارمان انہیں حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ جہاں کل وہ اسے برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اب اس کی جدائی پر تڑپتے ہوئے رو رہے تھے۔ ماں باپ کی محبت کتنی عجیب ہوتی ہے نا، کہ جب وہ ہم پر پابندی اور رکاوٹیں عائد کرتے ہیں تو ہمیں یہ احساس آن گھیرتا ہے کہ وہ ہمارے لیے زنجیروں کو منتخب کرنا چاہتے ہیں، اور جس روز ہماری ان زنجیروں سے جان چھوٹ جاتی ہے تو ہم اس قید کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ قید ہمارے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے۔ آنسوؤں اور دعاؤں کے بیچ وہ رخصت ہو کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر برجمان تھی، اور پھپھو کے ساتھ بیٹھتے ہوئے دولہا بار بار مرر سے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن اسے کسی بات کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ بس چہکتے ہوئے آہستگی سے اپنی پھپھو سے باتیں کر رہی تھی، اور ارمان کو شدید حیرت نے آن گھیرا اور اس نے اس پر توجہ ہی نہیں دی، اور اس کی نرم و نازک انگلیاں، نام کی انگوٹھی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس کی ہتھیلی پر سجا ہوا نام، جسے دیکھ کر ارمان کو اپنے نام کی خوبصورتی کا اندازہ ہوا، لیکن اب تو محسوس ہو رہا جیسے اس کی شادی ارمان سے نہیں بلکہ اپنی پھپھو سے ہو چکی ہو۔ بس گھر پہنچ جائیں محترمہ، پھر میں آپ سے سارے بدلے گن گن کر لیتا ہوں۔ اب آپ میری دسترس میں آ چکی ہیں تو پھر آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ ارمان علی آپ پر کسی اور کی محبت کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ فی الحال نہ صحیح، لیکن اس کشش اتنی جان لیوا تھی کہ ارمان اس کشش سے خود کو روک ہی نہیں پایا۔ ابھی وہ سوچوں میں گم تھا جب اس کے کانوں میں اس کی چہکتی ہوئی آواز پڑی، پھپھو میں نے کتنا انتظار کیا کہ آپ کے گھر جانے کا اور آپ کے پاس رہنے کا۔ آپ دیکھیں میں ہمیشہ کے لیے آپ کے گھر جا رہی ہوں، اور آج راتوں میں آپ کے ساتھ ہی چمٹ کر سوؤں گی، بالکل ایسے ہی جیسے میں پہلے آپ کے گھر آتی تھی اور آپ کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ اور اس کی بات سن کر سمینہ بیگم کا زوردار قہقہہ بلند ہوا۔ وہ ابھی صرف 16 سال کی تھی، اور سمینہ بیگم کا ماننا تھا کہ ابھی وہ اس پر رشتوں کی ذمہ داری کی بنا پر کوئی بھی دباؤ نہیں دے گی، بلکہ اسے آہستہ آہستہ یہ احساس دلائے گی کہ اسے رشتوں کی ضرورت کو سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر میرا بچہ یہی چاہتا ہے تو وہ اپنی پھپھو کے پاس ہی سوئے تو کوئی بات نہیں، اپنی پھپھو کے پاس ہی سو جانا۔ وہ اس کی باتوں کو سن کر ارمان کو شدید حیرت ہوئی تھی، اور ان کی بہو اور بیٹے کی آج سہاگ رات ہے، اور ایسی رات پہ جس میں ایک دوسرے کو جان لینے کے بعد اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھ لیں۔ لیکن وہ اس بیوقوف لڑکی کی بات سن کر تو ایک دم حیران اور پریشان، مانتے ہوئے اسے اپنے پاس سلانے کا کہہ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ بس اس کا دل بہلانے کے لیے کہا جا رہا ہو، اور گھر جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں رہے۔ فی الحال وہ خاموشی بہترین حل نظر آیا تھا، لیکن گھر میں آنے کے بعد اسے مزید حیرت نے آن گھیرا۔ جب اس کی ماں نے واقعی اسے کمرے میں جا کر کپڑے تبدیل کرنے کے لیے کہا تو وہ لہنگا سنبھالتی ہوئی پیچھے پھپھو کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ حیرت سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا، نہ جانے اسے اتنا عجیب اور برا کیوں لگ رہا تھا، اور اس لڑکی کو اتنا معصوم ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے، اس پر توجہ دے اور اس کے کمرے میں آئے، لیکن یہاں تو سارا معاملہ ہی الٹ تھا۔ وہ خاموشی سے چلتے ہوئے اس کے کمرے میں آ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اچانک شادی کی وجہ سے وہ کسی
مسئلے کا شکار ہو یا پھر اس کی ماں اسی لیے اپنے پاس لانا چاہتی ہو، وہ ذہنی طور پر اس سے اس بات کے لیے آمادہ کر پائے۔ لیکن جیسے تیسے کر کے وہ سونے کے لیے لیٹ گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے ابھی تک وہی منظر گھوم رہا تھا، اس کی معصومیت کے، اس کے بھرے بھرے خد و خال اور اس کی کشش اور نوخیز جوانی اب وہ مکمل طور پر ارمان علی کی ہو چکی تھی، اور اسے اس بات کا پختہ یقین تھا کہ آج نہیں تو کل اسے اس کی دسترس میں آنا ہے، اور یہی سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ دوسری جانب وہ بنا اس کے لیے کچھ سوچے خوشی سے اپنی پھوپھو کے ساتھ سو رہی تھی۔ معصومیت اور اطمینان اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ سمینا بیگم نے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور خود بھی آنکھیں موند گئی۔ برسوں سے بیٹی کی خواہش آج مکمل طور پر پوری ہو چکی تھی، اور انہوں نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ وہ کچھ عرصہ اسے اس تعلق کی باریک بینیوں سے دور رکھیں گی، اور پھر آہستہ آہستہ اسے یہ سب کچھ سمجھا دیں گی کہ انہیں مکمل یقین تھا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں جان کر اسے بطور احسن نبھائے گی۔ کمرہ میں اس وقت نیم اندھیرا تھا اور ارد گرد ناگوار سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ فرش پر بکھری ہوئی ٹوٹی بوتلیں اور ارد گرد کپڑا اور گرد اور گندگی اور بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ وجود یقیناً اس فلیٹ کا سب سے بڑا گندا کمرہ تھا جس پہ اس وقت اوندے منہ سو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری، جب اس نے سر اٹھایا تو اس کا سر چکرانے لگا۔ وہ مشکل آنکھیں کھول کر اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کل سے نشے میں دھت ہو کر یہاں پر لیٹا ہوا تھا۔ مجید کے بکھرے ہوئے بال اور گردن پر بنا ہوا ٹیٹو، گلے میں ڈالی چین اور سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں عجیب و غریب پرسنالٹی کو دیکھنے میں ہی معلوم ہو رہا تھا کہ ایک اوباش طبیعت کا مالک انسان تھا، اور اس نے اٹھتے ہی سر تھاما اور اس کی نظر قریب ہی ٹوٹی ہوئی چوڑیوں پر پڑی، اور ایک دم سے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے چند چوڑیوں کے ٹکڑوں کو اٹھایا اور انہیں سختی سے مٹھی میں مسل دیا۔ اس کی ہتھیلی میں دنستی چلی گئی تھی اور ہتھیلی پر لہو کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو گئے۔ پاؤں لٹکاتے ہوئے اٹھا اور کھڑکی کی جانب چھن کر آتی ہوئی روشنی، اسے اندازہ ہوا کہ شاید دوپہر کا وقت ہے، اور اس نے اپنا ہاتھ کھول کر چوڑیوں کے ٹکڑوں کو دیکھا۔ غصے میں اس کی آنکھیں مزید سرخ ہو چکی تھیں۔ تم نے مجھے ٹھکرا کر بہت برا کیا، اتنا برا کہ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ میں تمہاری زندگی کو جہنم بنا سکتا ہوں، بنا کر تمہیں کسی کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ کچھ دنوں تک میں خاموش ہوں تاکہ تمہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ میں نے ہار مان لی ہے، اور پھر میں ایک قہر کی طرح تمہارے سر پر ٹوٹوں گا اور تمہیں سنبھلنے کا موقع دیے بغیر تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کروں گا جو تمہیں برباد کر دے گا۔ وہ اپنے ہی گندے دماغ میں گندے خیالات بنتے ہوئے طنزیہ انداز میں مسکرایا، اور اس لڑکی کے بارے میں یہ خیالات بن رہا تھا، یہ صرف جانتا تھا کہ اس کا گندا دماغ ہو، اور اس کے علاوہ اس نے کسی کو بھی اس واقعے کی بھنک نہیں پڑنے دی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے چوڑیوں کے ٹکڑوں کو نفرت سے باہر پھینک دیا اور ہوا میں اڑا کر زمین پر بکھرتے ہوئے چلے گئے۔ صبح نوری بیگم نے اس کا دروازہ کھولا تو اس کی آنکھ کھلی۔ فریش ہونے کے بعد وہ تیار ہو گیا اور پھر کمرے سے باہر نکل آیا، جہاں وہ ناشتے کی ٹیبل پر موجود پھوپھو سے ہم کلام تھی۔ پہلے بھی وہ یہاں آتی تھی تو پھوپھو چہک رہی تھی، اس سے کم